زارا جیسی کہانیاں پیدا کرنے کے پیچھے حقیقی ہاتھ کس کا ہے؟ پلوشا جی کی بیماری کا مذاق، ہنا کے ہسبینڈ کی بیماری کا مذاق، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کروں گی کہ توبہ لائف وتھ توبہ خان نے ایسا کیا سوال کیا ہے کہ جس کا جواب دینا بھی میں ضروری سمجھوں گی، اور علیز مدر کو تھوڑی سی شرم اور غیرت بھی دلانے کی کوشش کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ بات کا آغاز کروں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کہ انہوں نے فرمایا مریض کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے پتجھڑ کے موسم میں جھڑ جاتے ہیں۔ جب آٹم آتا ہے نا تو ایسے درختوں کے پتے نیچے گرتے ہیں، اسی طرح انسان کے جو بیمار ہے اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو علیز مدر اور باقی یہ جو ریئیکشنسٹ ہیں جو کہ لوگوں کی بیماری کا بھی اب مذاق اڑانے لگ گئی ہیں، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ ان کی بیماری سے تو چلو پھر ان کے تو گناہ ہی کم ہو جائیں گے تھوڑے سے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یا آزمائش ان پہ لایا ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ دکھانا چاہتا ہو۔ آپ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کو تو اللہ یہ توفیق بھی نہیں دے رہا، تو پھر آپ کا کیا بنے گا کالیا؟ نہ جانے کس دور کے اور کس قدر جہالت سے گھرے ہوئے یہ ریئیکشنسٹ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کافر تھے نا ان کی بھی عیادت کرنے چلے جاتے تھے کہ وہ بیمار ہے تو بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ آپ نے بھی وہ بڑھیا والی سٹوری تو پڑھی ہوگی نا کہ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز عیادت کرنے جاتے تھے، وہ ٹھیک نہیں تھی اور اس کے گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکتی تھی کچرا، اور جب وہ بیمار ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت خیال رکھا اس کا، اور اس کے گھر کے کام بھی کیے، اور وہ ان سارے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایمان لے آئی۔ تو یہ سٹوریز یا یہ طریقے کوئی اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی بڑی فینٹیسی کریٹ کرنی تھی، نہیں، یہ سٹوری اس لیے ہے کہ اخلاق بہت اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں، کہ ایک شخص جو کہ اتنی نفرت کرتی تھی جو عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صرف ان کے اخلاق دیکھ کے تو مسلمان ہو گئی کہ یہ جو آدمی میں جس سے نفرت کرتی تھی اور میں نے اس کے رستے میں کانٹے بچھائے، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا، اس کے باوجود انہوں نے میرا خیال کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی انسان صحیح اور سچا ہے، اور وہ ان پہ ایمان لے آئی۔ تو کیا آج کے دور کے ہم مسلمان جو ہیں، ہم اسلام کا اور نبی کا نام لینے کے حقدار ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں اور ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو صرف جو ہے نا ایک ڈر، ایک تشدد، ایک خوف کا فیکٹر بنا دیا ہے کہ اسلام کا نام جہاں آئے گا وہاں لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، وہاں سانس بند ہونی چاہیے کہ ہائے اسلام کا نام آ گیا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن ہمارا دین بہرحال ایسا نہیں تھا۔ ہمارا دین تو وہ دین ہے جو دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنے کا کہتا ہے۔ کسی اور جو ہے نا دین میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ دین اور دنیا ایک ساتھ چل سکتی ہے۔ واحد اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہتا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلنے والی چیز ہیں۔ لیکن افسوس 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 کہ ہم آج کے مسلمان جو ہے نا، انہوں نے اسلام کو اتنا ہیبت ناک بنا دیا لوگوں کے لیے کہ لوگ اسلام کے نام سے ڈرنے لگ گئے ہیں، اور نان پریکٹسنگ اتنے فضول قسم کے لوگ ہیں، اور دوسروں کے اوپر جب کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں یا ان کو ٹارچر کرنا شروع کرتے ہیں تو اسلام 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 ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں اسلام کے یہی سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ بس ایک دفعہ جو ہے نا اپنے گریبانوں میں تھوڑا سا جھانکو اور یہ سوچو کہ اسلام کی یہ جو ذمہ داری تم لوگ اٹھا رہے ہو نا، یہ تم لوگوں کے ناتواں کندھے ہیں، یہ اس کو اٹھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں، تو نہ اٹھاؤ یہ ذمہ داری، کیونکہ جو گناہ تم لوگ جان بوجھ کر، بھول کر، درپردہ یا کھلم کھلا ایسے کر لو گے کہ جن کا تم لوگ توبہ کر لو تو توبہ قبول ہو جائے، اسی طرح کے گناہ کر لو تاکہ تم لوگوں کا گزارا ہو جائے، تم لوگوں کو شاید آخرت بھی اچھے طریقے سے مل جائے۔ لیکن اگر تم لوگ جس پٹری پہ تم لوگ چل رہے ہو نا، کہ لوگوں کو دل دکھا کے، لوگوں کو توڑ کے، جھوٹا اور دوغلا ایٹیٹیوڈ اپنا کے، تو یہ صرف جہنم کے گڑھے میں لے جانے والی چیزیں، ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اور اب بات کروں گی علیز مدر کو شرم کس چیز کی آنی چاہیے، اور توبہ لائف وتھ توبہ خان نے ایسا کیا کہا ہے اپنے لیٹسٹ ریئیکشن میں۔ ان کی ویڈیو جا کے دیکھیے گا، ساری بہت اچھی ویڈیو تھی۔ اس میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر دوسروں کے مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں کی کمائی کھائیں تو وہ دیوس ہیں، تو کیا یہ ریئیکشنسٹ جو ہیں ان کے مرد ان کی کمائی کھائیں تو وہ دیوس نہیں ہیں؟ سچ اے ونڈرفل کوسچن ایکچولی۔ اور سب سوچیں، اور اس بات کا میرے پیارے سبسکرائبرز آپ لوگ میرے کمنٹ باکس میں ضرور رپلائی کریے گا کہ کتنا تھاٹ فل کوسچن ہے یہ، کہ واقعی اگر کوئی کرے تو وہ گناہ ہے، اگر وہی کام یہ خود کریں تو یہ ثواب ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟
اور انہوں نے طوبا کا جا کے ریئیکشن ضرور سنے آپ لوگ. اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بہت سے حقائق سے پردہ بھی اٹھایا ہے. مجھے تو آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ جو علیز مدر جو ہیں یہ جو پردے کی اور پتہ نہیں کون کون سی مثالیں لے کے آتی ہیں اور دن رات لوگوں کو کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ کوئی دوپٹہ نہیں لیتا, کیسا پردہ ہے ہنا کی بیٹی کا, اس کی آنکھیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور صرف منہ چھپا لینے کو تم لوگ پردہ کہتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو ان کی کچھ سالوں پہلے وہ بھی ولاگنگ کر رہی تھیں اور ولاگنگ بھی ایسی کر رہی تھیں جس میں شرم غیرت سب کچھ انہوں نے گول کر کے تو سائڈ پہ رکھا ہوا تھا. اپنی بیٹیاں بھی دکھا رہی تھیں, اپنے شوہر بھی دکھا رہی تھیں اور اپنے آپ کو بھی دکھا رہی تھیں. تو تب کیا آپ کے شوہر جو ہیں وہ دیوس نہیں تھے؟ دوسروں کو باتیں کرنا آسان ہے, اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل ہے. اپنے گریبان میں پہلے جھانکتے ہیں, دوسرے کو بات بعد میں کرتے ہیں. یہ ایک عقل مند کی نشانی ہوتی ہے. بے وقوف جو ہوتا ہے نا وہ پہلے لوگوں کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہے تو چار اس کی طرف اٹھنے لگ جاتی ہیں اور اسے پتہ نہیں چلتا. یہی کچھ علیز مدر اب آپ کے ساتھ ہوا ہے. تھوڑی سی شرم کر لیں, تھوڑی سی شرم کر لیں اور اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیں کہ آپ کی عمر, آپ کی بیٹی بھی شاید یہ جو طوبا لائف وتھ طوبا خان ہے نا اس سے بڑی ہوگی. تو اگر وہ اتنی سی بچی جو ہے نا وہ آپ کو آئینہ دکھا سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مکافات عمل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ لوگ یہ ریئیکشن ود مائی ولاگس کو پروموٹ کر رہی تھی نا جب وہ پلوشا کوکس آفیشیل کو اور اس کے علاوہ اور بڑی جو اس سے ایج پہ بہت بڑی عورتیں ہیں ان کے اگینسٹ واہیات اور بدتمیزی کر رہی تھی اور کر رہی ہے مسلسل, اور آپ لوگوں نے اس کو بہت سپورٹ کیا. تو آج یہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی تھی نا, تو آج آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی عمر کی جو لڑکی ہے نا وہ بھی آپ کو, آپ کا بھانڈا جو ہے نا وہ یوٹیوب جو ہے آپ ہی کہتے ہیں نا یہ چوراہا ہے, تو یہ چوراہے پہ پھوٹ رہا ہے آپ کا بھی بھانڈا. ٹھیک ہے, تو اچھے بھی اتنا ہی بننا چاہیے جتنے آپ حقیقت میں ہوتے ہیں, یا پھر دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر یہی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اور ہم یہی گناہ کر چکے ہیں. تو اگر ہم دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو چار انگلیاں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گی. تو اگر لوگوں کو حقیقت پتہ چل گئی تو کیا ہوگا. اس کے علاوہ بات میں نے کرنی تھی آج کے ریئیکشن میں ایک بہت ہی اہم, اور وہ تھی زارا کی بات, سیالکوٹ کی رہائشی زارا کی بات, جس کی ساس نے اس کے حسد سے اور جلن سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور موت کے گھاٹ بھی کوئی عام نہیں اتارا کہ کسی کو صرف جو ہے مطلب کسی ایسے طریقے سے مارا ہو کہ جو آج کل نارمل ہوا ہے لوگوں میں, کہ زہر دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور اس عورت کو جو اس کی بہو تھی اور پریگننٹ تھی, وہ عورت, اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا, 7 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی, تھوڑے دن بھی نہیں ہوئے تھے ابھی. تو کس طرح کے سفید خون ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں, کس طرح کے جانور پھر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, انسانوں کی کھال میں بھیڑیے پھر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. اور میں کیوں کہتی ہوں کہ یہ ریئیکشنسٹ جو ہیں یہ ان کا بھی ہاتھ ہے, ان کا اس چیز کا ہاتھ ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں, اتنا زیادہ لوگوں کے دل میں کینہ, حسد اور بغض پیدا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو اس طرح کے ہی ان جیسے ہی لوگ جو ہیں نا وہی ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتے ہیں. یہ جس طرح کر رہی ہیں, پلوشا کی فیملی کی مثال لے لیں کہ بیا کی تعریفیں, پلوشا کے خلاف اس کے سسرال کو, اسی طرح نتاشا وکاس کے سسرال کی برائیاں, اور یہ کہ جو ہے نتاشا وکاس نے اپنے سسرال کے بارے میں یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, ایسے کر دیا, ویسے کر دیا, بنا کسی بھی ثبوت کے ایک عورت پر گھر سے بھاگ جانے کا الزام لگا دیا. تو اسی طرح کی فسادی عورتیں جو ہوتی ہیں نا اور فسادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا فساد پھیلا دیتے ہیں اور اتنا گند معاشرے میں گھول دیتے ہیں کہ پھر لوگ جانور بن جاتے ہیں. اور یہ اسی کی ایک مثال جو ہے نا, یہ زارا جیسا کیس پاکستان میں جو ہوا ہے نا سیالکوٹ میں, وہ اسی کی ایک مثال ہے. تو خدارہ ریئیکشنسٹ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں, فساد, حسد اور جلن کو پروموٹ نہ کریں, ریئیکشن دیں, کانٹینٹ پہ ریئیکشن دیں, فیئر ہو کے کانٹینٹ پہ ریئیکشن دیں, نہ کہ ذاتی دشمنیاں نکالیں اور صرف کچھ ویوز کی خاطر. رزق وہ ہے جو اللہ نے آپ کا لکھ دیا, اور جتنا لکھا ہے نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے, نہ کوئی اس سے کم کر سکتا ہے, آپ کو اتنا ہی ملنا. آپ انسان ہیں, آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ اس کو کمانے کا ذریعہ صحیح
صحیح چوز کرتی ہیں یا غلط چوز کرتی ہیں. تو خدارا صحیح رستے سے کما لیں. اگر آپ کی قسمت میں ڈالرز کمانے ہی لکھے ہیں نا تو آپ کو ڈالرز ہی ملیں گے. کمانے کا طریقہ صحیح کر لیں. آپ لوگوں کے ریئیکشن سے مجھے اختلاف ہی نہیں ہے. آپ لوگ سیریسلی کہ اچھے کانٹینٹ دے رہے ہیں, اچھے ریئیکشنز بنا رہے ہیں, بننے چاہیے ریئیکشنز, لیکن آپ لوگوں کی زبان غلط ہے, آپ لوگوں کا طریقہ غلط ہے, آپ لوگوں کا بات کرنا غلط ہے. آپ لوگ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ اصل میں ایشو ہی نہیں ہے. آپ لوگ اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے جو ایشو ہے. جیسے آج آپ لوگوں نے یہ ڈیٹنگ پوائنٹ جو ہے ایپ ہے کوئی پروموٹ کی, پلوشا نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو اس کو کرنا چاہیے ہائی لائٹ. ہمارے معاشرے میں ویسے تباہی کم ہے کہ ان ڈیٹنگ ایپس کو بھی پروموٹ کیا جائے. یا ہم بینگ اے مسلم, کیا ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ڈیٹنگ ایپس کے تھرو رشتہ داریاں کرتے پھریں, یا جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کے پھریں؟ تو اس لیے آپ لوگ ریئیکشن, اب یہ آپ نے اچھا ٹاپک نکالا, آپ نے اس پہ ریئیکشن دیا اور یہ دینا چاہیے تھا, لیکن ہر چیز ریئیکشن نہیں ہوتی ہے. ہر چیز, کسی نے سانس لے لیا, کیوں لے لیا, اس نے تیز سانس لیا, اس نے آہستہ سانس لے لیا, اس نے الٹے ہاتھ سے پکڑ کے گاڑی کا دروازہ کھول لیا, اس نے سیدھے ہاتھ سے کھول دیا. what the nonsense, اس کو آپ لوگ ریئیکشن کہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ معاشرے میں اصلاح ہی کرنا چاہتے ہیں نا تو بڑے بڑے ٹاپکس کی ضرورت ہے. معاشرے میں تباہی اتنی زیادہ ہے کہ بے تحاشا کانٹینٹ ہے. پلیز آپ لوگ ریئل کانٹینٹ کی طرف فوکس کریں. یہ جہالت چھوڑ دیں. آپ کی قسمت میں جتنی دولت یا جتنا پیسہ لکھا ہے نا کمانا, وہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ ایون پلوشا کا نام نہیں بھی ساتھ لگائیں گے نا تو بھی آپ کو ملے گا, کیونکہ وہ اللہ کی ذات دینے والی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں میرا چینل ماڈرن کرٹک. اللہ حافظ.